کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں جو آپ بات پوچھیں کیا آپ بات پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ جمال احسن صاحب، آج ملاقات کا دن تھا، 6 لوگوں کی فہرست دی گئی تھی، صرف 2 لوگ آئے ہیں ملاقات کے لیے، اور پارٹی میں اس وقت جو صورتحال ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا چاہیے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے. پارٹی کے اندر بھی ایک کنفیوژن ہے اور باہر بھی کنفیوژن ہے، تو کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے جی، پارٹی کے اندر تو اس طرح سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ایک مضبوط فیصلہ ہوگا. اور کیونکہ آپ کو علم میں ہے کہ خان صاحب نے 2 لوگوں کے نام دیے ہیں، علامہ ناصر صاحب اور اچکزئی صاحب، کہ آئندہ کے لاہ عمل انہوں نے طے کرنا ہے اور پارٹی نے ان کو فالو کرنا ہے. ایک تو یہ سیدھی سی بات ہے، وہ جو بھی لاہ عمل دیں گے اور پارٹی اس کو فالو کرنے کی پابند ہے. اور باقی یہ کہ ہم لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے کل کہا پرسوں کہ اچکزئی صاحب پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہی لے کر چلیں گے اور یہ ان کو لے کر چلنا ہوگا. ظاہر ہے اچکزئی صاحب پر بھی دباؤ ہے، تو کس طرح وہ آگے بڑھیں گے؟ نہیں، وہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے پتہ نہیں کس پیرائے میں بات کی ہوگی، لیکن جب تک خان صاحب کی طرف سے یہ 2 نام ہیں تو انہی کے فیصلے کو پارٹی جو ہے وہ فالو کرے گی، انہی کے فیصلے کو آگے لے کے پارٹی چلے گی. اور وہ کیونکہ وہ خان صاحب کا فیصلہ ہے، وہ کسی نہ میرا فیصلہ ہے نہ کسی اور کا فیصلہ ہے، وہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آج 6 لوگوں کی فہرست دی گئی تھی، صرف 2 لوگ آئے، اس کی کیا وجہ؟ نہیں، اب 3 لوگ، ہم 2 میجر صاحب اقبال صاحب آئے ہوئے ہیں، میں آیا ہوا ہوں، اور عثمان بٹنی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، کوئی میری ابھی ان سے بات ہوئی تھی، وہ اب شاید اس طرف ہوں. اور باقی ان کے جو ہمارے ایم این اے ہیں وہ ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، ہو سکتا ہے وہ پرلی طرف ہوں یا کہ وہ آئے ہوں گے. کیا دلچسپی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، دلچسپی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیں ہم چلیں، وہ اگر ہم 6 میں سے 4 آ گئے یا 3 آ گئے یا 2 آ گئے، لیکن آج تو دن یہ ہے، آج تو دن 2026 کا پہلا دن، اور پہلے دن ہم جو عوام ہے ہم سب ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے کہ جی نیا سال مبارک ہو. تو آج تو حکومت کا فرض بنتا تھا کہ وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملات کو بیٹھ کے حل کریں. تو آج یہ ثبوت کرتے نا کہ ان کی نیت صاف ہے. بالکل کوئی محاذ آرائی نہیں، کوئی محاذ آرائی نہیں. اب یہاں ہم آ کے کھڑے ہیں اور اس میں کیا محاذ آرائی ہے؟ مطلب ہم کیا چیز ہمارے ہاتھوں میں ہے، کون سا ہتھیار ہم لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور کیا چیز ہم لے کے کھڑے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے آئے ہیں ملاقات کے لیے. یہ بتائیے گا کہ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر غور صاحب کو عملی طور پر سائیڈ لائن کر دیا گیا، نئے چیئرمین کون آ رہا ہے؟ بالکل میں نہیں سمجھتا کہ ان کو عملی طور پہ سائیڈ لائن کیا ہے. ان کو چیئرمین بنایا ہے عمران احمد خان نیازی صاحب نے. اگر ان کو ہٹائیں گے تو عمران خان ہی ہٹا سکتا ہے. یہ تاثر اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر غور خان صاحب نے وہ دیا گیا ہے اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس کو، ٹھیک ہے، وہ مذاکرات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اس کو لے کے آگے چلیں گے. لیکن پی ٹی آئی کو جو مکمل طور پر اس وقت کیپچر کیا ہوا ہے وہ علیمہ خان ہے. تو علیمہ خان کے احکامات چلتے ہیں، راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی صاحب کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ نہیں، یہ ایک پارٹی میں ایک جو ہے وہ پارٹی کو تقسیم کرنے کی ایک بات کی جاتی ہے کہ جی وہ ان کے احکامات چلتے ہیں، ایک تاثر ایک دیا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. علیمہ آپا تو کئی دفعہ کہہ چکی ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. جہاں تک ان کا یہاں پہ منگل کے روز آ کے بیٹھنا، وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں. اب بہن بھائی دوبارہ تو اس عمر میں نہیں پیدا ہو سکتے. اب آپ دیکھیں کہ وہ آ کے بیٹھتی ہیں. اب کوئی بھی آپ دیکھ لیں، عمران خان کو عام آدمی تو ہے نہیں، ایج کے اس حصے میں ان کو قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے. اور وہ کیا ان کا اتنا بھی حق نہیں کہ وہ آ کے بیٹھیں اور آ کے وہ بات کریں اور آ کے وہ پروٹیسٹ کریں حکومت کے سامنے کہ اتنا ظلم تو نہ کریں نا. اب آپ کے سامنے ہیں، آپ لوگ سب گواہ ہیں. جس دن خان صاحب کی ملاقات کرا دی جاتی تھی تو کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی ٹائملی واپس چلا جاتا تھا. تو یہ تو رات تک بیٹھنا تو اور پھر پروٹیسٹ کرنا، یہ تو ایک مقصد ایک ہر انسان کا حق ہے کہ جو اس کے ساتھ ہو رہا ہو جو وہ اس کو بھی بیان نہ کرے. مطلب اتنی آزادی سلب کر لی جائے. اقبال صاحب یہ بتائیے گا، بات نہ کرے کہ میرا بھائی اندر ہے، مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، اور پھر مجھے یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ میں اس کے خلاف احتجاج کر سکوں. اقبال صاحب یہ بتائیے گا